فرمایا ہاں انہاں دے جڑے نعرے بج رہے نے یہ اللہ دے قرآن دے وچ ثابت ہے، اللہ دے قرآن دے وچ انہاں دا ذکر موجود ہے، یہ نعرے جڑے بج رہے نے ٹھیک بج رہے نے۔ انہیں آخیا حضور میں تے قرآن دا حافظ بھی ہاں، میں قرآن دا قاری بھی ہاں، مینوں تے کتے نہ ترجمے دے اندر گل ملی گے کہ نہ بابیاں دے نعرے کیوں بج رہے ہیں، نہ کسی تفسیر دے اندر گل ملی گے انہاں دے نعرے وجن دا کوئی ثبوت نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا جا جا کے قرآن دا دوبارہ مطالعہ کر کے آ تے پھر میرے نال گل کری۔ وہ بندے نے قرآن پڑھیا، قرآن دے اوپر نظر کیتی، انہیں آخیا جی مینوں کوئی آیت ایسی نظر نہیں ہوندی کہ جہدے اندر اللہ دے ولیاں دے نعریاں دا ذکر موجود ہوئے۔ پیر سید عمر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تیرے واسطے میں مزید آسانی کر دینا، انج کر دوسرا سپارہ شروع کر لے، وہ دوجے رکوع تو پڑھنا شروع کر، اللہ تعالیٰ تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ انہیں دوجا رکوع بھی پڑھیا، انہیں آخر سرکار مینوں تے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ پیر سید عمر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن دا نسخہ منگا کے آپ نے فرمایا پڑھ، اللہ کہندا ہے فذکرونی اذکرکم، اے بندیا تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کروا دیواں گا۔ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا، جڑے رب دے پیارے ہوندے نے، اے ہر وقت اپنے رب دا ذکر کر کے دنیا تو ٹر جاندے نے، اللہ قیامت تک انہاں دے چرچے کروا دیندا ہے۔ فذکرونی اذکرکم، اللہ کہندا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا۔ آگے رب دا ذکر کرتے رہندے نے، اللہ انہاں دا ذکر لوکاں دے دلاں دے اندر پیدا کر دیندا ہے، لوکاں دے دلاں دے اندر انہاں دی محبت پیدا کر دیندا ہے۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ دے ولی کامل نے جڑے مادر ذات ولی نے، ماں دے پیٹ دے اندر ولی نے، ماں دے پیٹ دے اندر سن تے ادوں ہی آپ نوں ولایت نصیب ہو گئی سی۔ ولایت دی کئی قسم ہوندیاں نے، کئی بندے نوں اللہ دی عبادت کر کر کے اللہ ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے، کسی نو رب کائنات او دی محنت دا صلہ عطا کرتا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او اللہ دے ولی کامل نے کہ جنہاں نو رب کائنات نے ماں دے پیٹ دے اندر ہی ولایت دا درجہ عطا فرما دیتا سی۔ مبارک کہو سبحان اللہ۔ آپ دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے متعلق مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ دریا کنارے جا رہے سن، بکھ دے نال نڈال ہوئے، انہیں بعد ہی سیٹنگ کراؤں، بکھ دے نال نڈال ہو گئے تے آپ دریا دے کنارے جا رہے نے، بھوک بڑی شدت ہی لگی ہے تے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ نے ویکھیا دریا دے وچوں ایک بہندا ہویا سیب آ رہا ہے، آپ نے وہ سیب چکیا چک کے کھا لیا۔ جدوں ہلے ادھا کا سیب کھادا ہے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے ابو صالح یہ سیب تو کھا لیا ہے لیکن ادا مالک جہاں ہے وہ تینوں پتا نہیں، اگر ادا مالک تیرے کو قیامت والے دن پرستش کرے، تیرے کو پوچھے، تیرے کو سوال کر لے کہ تو میرا سیب کھاتا ہے تو او دا کی جواب دیواں گا؟ وہ قیامت والے دیہڑے میں کی جواب دینا ہے؟ جناب حضرت ابو صالح کے دل چ خیال پیدا ہویا تو پھر دل نے رہنمائی کی تھی، بندہ جدوں بھی کوئی غلط ہو جائے نا، بندے دے اس سینے میں دھڑکن والا جہاں دل میں نا ایک مرتبہ ضرور انہوں جھنجھوڑ کے کہندا ہے کہ بندیا خدا دے تو کوئی کام غلط کر رہا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں، او دا دل انہوں ضرور جڑا تنبیہ کرتا ہے۔ بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ وہ جڑیاں نفس دیاں قسماں ہوندیاں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس لوامہ ہوندا ہے، اور نفس لوامہ انسان نو ملامت کرتا ہے، جدوں بھی کوئی غلط کرے گا وہ نفس لوامہ ملامت کر کے کہے گا کہ تو غلط کر رہے ہیں، وہ دی نیکی دی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی تو انہوں ملامت کرتا ہے۔ اور نفس لوامہ دی رب نے قرآن دے وچ قسم کھا دی ہے، بول بول سارے سبحان اللہ۔ اس نفس دی رب نے قسم کھا دی جہاں دل چ خیال پیدا ہوئے کہ میرے کو کوئی غلطی ہوگی تو میں رب کو معافی منگا، اور نفس لوامہ ہوتا ہے۔ تو جناب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ دل چ جدوں خیال پیدا ہویا تو آپ دریا کنارے جدھر پانی آ رہا سی آپ ادھر مخالف سمت چل پے کہ جدھر پانی آ رہا ادھر جا کے ویکھاں تے صحیح یہ کدا باغ ہے وہ کو جا کے محض کر لینا یا کوئی کفارہ منگے گا تو میں وہی رقم ادا کر دیواں گا۔ حضرت ابو موسیٰ حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس ٹائم ویکھیا کہ ایک سیباں دا باغ ہے
وہ ایک درخت کی شاخ جڑی دریا دے وچ لگ رہی ہے. آپ نے قیاس کیتا کہ ہو سکتا ہے اسی باغ دا پھل ہوئے گا. وہ دا مالک تلاش کیتا. جدو مالک تلاش کیتا تے مالک جڑا وے وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں, وہ بھی ذات دا سید ہے, مصطفیٰ دی آل دا شہزادہ ہے تے نالے ولی کامل ہے. کل کہہ لو سبحان اللہ, اگلے جمعے کہہ لو. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا. امام الانبیاء دے غلاموں جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی جس ٹائم اس درخت دے پھل دے نال نسبت رکھن والے مالک دے کول چلے گئے اور جا کے پوچھا حضور ادھر فلانا باغ تہاڈا باغ ہے؟ آپ نے فرمایا جی جی وہ میرا باغ ہے. آکھیا وہ درخت دیاں شاخاں جیڑیاں نے وہ دریا دے وچ لگ رہیاں نے, وہ پھل ہو سکتا ہے دریا دے وچ چلا جانا ہوئے. آپ نے آخیا کوئی گل نہیں. آخیا بابا جی ایک سیب آ رہا سی, وہ سیب بہندا بہندا فلانے مقام تے پہنچیا ہے, میں شدت دکھ دی وجہ تو وہ سیب استعمال کر لیا ہے, وہ میں سیب کھا لیا ہے. آپ نے فرمایا پھر کی ہونا چاہیے؟ آخیا جی میں معافی منگل واسطے آیا, مینوں معاف کر دیو, یا وہ بدلے دے اندر جڑی چیز تسا تقاضا کرو گے میں کفارہ دین واسطے تیار ہاں. حضرت عبداللہ سومی جڑے باغ دے مالک نے آپ نے ولایتی نگاہ نال ویکھیا جڑا ایک سیب واسطے اتنی دونوں سفر کر کے آیا ہے, یہ کوئی عام نوجوان نہیں, یہ کوئی خاص جوان ہے. آپ نے فرمایا او اللہ دیا بندیا اگر تو چاہنا ہے کہ میں سیب معاف کر دیوا تینوں میری گل مننی پوے گی, جویں میں کہاں گا اویں تینوں کرنا پوے گا. ابو صالح کہندے نے بابا جویں تساں کہو گے میں ڈیوٹی کرن واسطے تیار ہاں. آکھیا اج تو بعد بیٹا اس باغ دی رکھوالی کرنی ہے, اس باغ دی نگہبانی کرنی ہے. اللہ دے ولی کیویں پیدا ہوندے نے, ایک تربیت دا اثر ہوندا ہے, والدین دے کردار دا اثر ہوندا ہے. جس ٹائم آخیا جی بابا جی میں رکھوالی کراں گا, آخیا یہ رکھوالی کرنی ہے. آخیا حضور کنی دیر کرنی ہے؟ آخیا 12 سال کا عرصہ اس باغ کی نگہبانی کرنی ہے. ابو صالح عرض کرتے ہیں بابا جی اس تو بعد فرمایا 12 سال ڈیوٹی کر, اس تو بعد پھر دوجی شرط کہاں گا, اس شرط بھی عمل کرنا ہی. جی بابا جی میں حاضر ہاں. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, باغ کی رکھوالی کردیا کئی سال گزر گئے. ایک دفعہ جناب عبداللہ سومی جڑے باغ دے مالک نے آندے نے او جوانا اس باغ دا پھل مینوں پیش کر, میں اپنے باغ دا پھل کھانا چاہنا. حضرت ابو صالح نے ایک پھل لیا کے پیش کیتا, انہاں پھل کھادا. او پھل جناب او ترش تے کھٹا ہے. آکھیا بیٹا یہ تے کھٹا ہے. دوجا جا کے سیب لا کے پیش کیتا, او کھادا تے پھکا. تیجا سیب لیا کے پیش کیتا, او بھی جناب کسیلا. یہ تین ذائقے موجود نے, میٹھا ذائقہ موجود نہیں. آکھیا بیٹا تینوں 12 سال ہو گئے, تینوں 12 سال ہو گئے اس باغ کی نگہبانی کردیا بیٹا ویکھ تو صحیح, تینوں تے پتا ہونا چاہیے کیڑا درخت دا پھل میٹھا ہے, کیدا پھل کھٹا ہے, اور کس درخت دا پھل جیڑا کسیلا ہے, کس درخت دا پھل جیڑا ہے وہ کھان دے قابل ہے. بیٹا تیرا تے تجربہ ہونا چاہیے. حضرت ابو صالح میرے غوث پیا دے والد محترم عرض کردے نے بابا اللہ دی عزت کی قسم ہے جڑی تہاڈے گھروں روٹی آندی رہی ہے, میں صرف او روٹی کھاندا رہا, میں صرف اوہی کھانا کھاندا رہا, میں اج تک اس باغ دا پھل اپنے منہ نہ لا کے بھی نہیں ویکھیا. آکھیا بیٹا تو اس باغ دا نگہبان سے, اس باغ دا مالی سے, یہ تو کیوں نہیں کھادا؟ عرض کیتی بابا جی
وجہ ایک پھل بغیر پوچھیا کھادا 12 سال ڈیوٹی پیا کرنا اگر ہور کھا لیندا تے پتہ نہیں زندگی ایتھے ہی گزر جاندی میں تاڑے کول پوچھیا کوئی نہیں اور نہ ہی اج تک کھادا ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی نے اس جوان نو سینے لایا آکھیا جوانا بڑے بڑے تقوی والے ویکھے نے لیکن تیرے تقوی کی مثال نہیں دیکھی اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے ان اولیاءہ الا المتقون جڑے پرہیزگار ہوندے نے اوہی رب دے ولی ہوندے نے جڑے تقوی والے ہوندے نے اوہی رب دے پیارے ہوندے نے جڑا تقوی والا نہ ہوے آکھے میں رب دا ولی ہاں او جھوٹ پیا بولدا ہے پہلے پرہیزگاری ہے پہلے طہارت داری ہے پہلے تقوی داری ہے پھر اللہ دی ولایت نصیب ہوندی ہے اور نوجوان سینے نہ لایا آخیا بابا جی میں تے 12 سال ڈیوٹی ضرور کی تھی لیکن اج تک پھل نہیں کھادا اللہ دی عزت دی قسم ہے حضرت ابو صالح نے جس ٹائم ڈیوٹی کر لی جدوں 12 سال گزر گئے پھر عبداللہ سومبی دے کول گئے آخیا بابا جی مینوں لگدا 12 سال پورے ہو گئے آخیا جی بیٹا تسا ایک ڈیوٹی پوری کر لی ہے ایک شرط پوری ہو گئی ہے ہن دوجی شاید عمل کرنا ہے آخیا میں حاضر ہاں آخیا ایک میری بیٹی ہے وہ جڑی پیراں تو وہ لولی ہے اکھاں تو نبینی ہے ہاتھ پیر وہ کوئی نہیں وہ نال تینوں شادی کرنی پڑے گی ابو صالح پہلے پریشان ہو گئے کہ بندہ شادی کر دے اپنی حفاظت واسطے بندہ شادی کر دے اپنی خدمت واسطے کہ جس عورت کی پوری زندگی میں خدمت کرنی ہے وہ نال شادی کر لوا میری زندگی اجیرن بن جائے گی لیکن پھر دل آواز دینا ہے اور نفس لوامہ بولدا ہے آندا ہے اللہ دے بندیا ایتھے معافی لے لے ہو سکدا ہے قیامت کا دن ہوے اے بابا دربار مصطفیٰ ج کھڑا ہو کے اوتھے آقا دے سامنے عرض کر دے کملی والے تاکہ آل دا شہزادہ ہے لیکن میرے بغیر اجازت میرا پھل کھادا ہے کتے اوتے شکایت نہ لگ جائے آخیا بابا جی نکاح تسا پڑھا دو مینوں تہاڈی دوجی شرط بھی قبول دوجی شرط بھی منظور ہے جس طرح میں گل کیتی نا تو بابا کہندا ہے کہ پہلے تے 12 سال دی ڈیوٹی بھی بڑی ڈیوٹی ہے اج کسی نے بندہ چند دیہڑیاں واسطے کوئی چیز دے کے چلا جائے نا باس تو وہ بعد جو وہ چیز دا ایک ایک پرزا دے کول پوچھ لو ایک ایک چیز دا ذرہ پوچھ لو وہ کہے گا فلانی جگہ تے تیری فلانی چیز پئی ہے فلانے جناب درخت دا ذائقہ انج دا ہے وہ پورے درختاں دا چند دنوں دے اندر وہ جناب پھل بھی چیک کر لے گا ہر امانت خیالت کر لے گا لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے جڑے رب دے پیارے ہوندے نے وہ جدوں تک وہ اللہ دی اجازت نہ ہوے جدوں تک آقا دی اجازت نہ ہوے وہ بغیر آقا دی اجازت تو بغیر مالک دی اجازت تو کسی چیز نو کھا کے بھی نہیں دیکھتے جی تو 12 سال ڈیوٹی کی تھی کہ کسی درخت کا پھل نہیں کھاتا اس کے بعد شادی ہو گئی نکاح ہو گیا جب سے کمرے کے اندر چلے گئے جس ٹائم کمرے عروسی کے اندر تشریف لے کے گئے ویکھیا کہ ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے ویکھ کے واپس آ گئے دروازہ بند کر دیتا باہر آ کے ویلے چ بیٹھ گئے اللہ کے ولی نے عبداللہ سومی پوچھا آخیا بیٹا تیری شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گیا ہے جا اپنی بیوی کے کول چلا جا اپنے کمرے سے چلا جا آخیا بابا جی میں کمرے سے گیا ہوا ایک نظر دیکھ رہے اوتھے میری بیوی موجود نہیں اوتھے کوئی اور عورت بیٹھی ہے آخیا نہیں وہی تیری بیوی ہے آخیا بابا جی وہ پیر بھی سلامت نے وہ آقا بھی سلامت ہے وہ ہاتھ بھی سلامت نے وہ معذور نہیں وہ صحت مند ہے تندرستی والی ہے عبداللہ سومی کے اندر نے